قدر ایاز انشائیہ مضمون. انشائیہ مضمون وہ مضمون ہوتا ہے جس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے. جو مصنف ہوتا ہے اس کے مضمون میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے، ہنسی مذاق پایا جاتا ہے. تو قدر ایاز جو ہے وہ کرنل محمد خان نے لکھا ہے. تعارف ان کا کیا ہے؟ اردو کے مزاحیہ ادب میں کرنل محمد خان کو ممتاز حیثیت حاصل ہے، جنہیں اپنی زندگی میں ہی شہرت نصیب ہوئی. یعنی یہ ان خوش نصیب جو ہے مصنف میں تھے جنہیں اپنی زندگی میں ہی جو ہے اپنی کامیابی کی شہرت ان کو نصیب ہوئی. اسلوب کی شگفتگی اور بے ساختگی ہے. اسلوب میں طنز کی کاٹ بھی پائی جاتی ہے. اسلوب دھیما اور روا بھی ہے، یعنی کہ اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، بے ساختگی بھی ہے اور طنز بھی پایا جاتا ہے. اور تحریر میں دھیما پن اور روانی ہے. تنقیدی نکات. کرنل محمد خان فطری مزاح نگار ہیں، یعنی فطری طور پر ان میں مزاح کے پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بڑے مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ بات کہتے ہیں. ان کے یہاں طنز نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کا مزاح مقصد سے خالی نہیں، یعنی مقصدیت پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں مقصدی مزاح نگار کہا جاتا ہے. یعنی اگر یہ ہنسی مذاق کا پہلو نکالتے بھی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے. بغیر مقصد کے ان کا مزاح جو ہے نہیں ہوتا. زیادہ تر وہ طنز اور تلخی سے پرہیز کرتے ہوئے سیدھی سادی عام باتوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں. یعنی طنز نہیں ہوتا، کڑواہٹ نہیں ہوتی ان کی تحریر میں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے طنز کے ذریعے، بلکہ سیدھی سادی سی بات جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں کرتے ہوئے اپنا مقصد بیان کر دیتے ہیں. نصاب میں شامل کہانی قدر ایاز ان کے مجموعے بزم آرائیاں میں شامل ہے، یعنی ان کا مجموعہ بزم آرائیاں ہے جس میں سے یہ قدر ایاز لیا گیا ہے. مرکزی خیال. بہت سے سماجی مسائل ان کی کہانیوں کا موضوع بنے. کہانی قدر ایاز میں بھی ایک اہم سماجی مسئلے کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی. یعنی عام طور پر سماج میں، معاشرے میں جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مسئلے نظر آتے ہیں، وہ خاص طور پر اس مسئلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے قدر ایاز کے ذریعے. یہ مسئلہ نئی اور پرانی نسل کی سوچ اور خیالات کے اختلافات اور بڑھتے ہوئے ذہنی فاصلوں کا ہے. کیا ہے کہ نئی اور پرانی نسل میں جو کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا ہے، ان کی سوچ الگ ہو گئی ہے، خیالات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ان کے اور نئی نسل اور پرانی نسل کے ذہنوں میں بہت زیادہ فاصلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اختلافات پائے جاتے ہیں. انہی فاصلوں کو مصنف نے کم کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے اس مضمون کے ذریعے مصنف نے کوشش کی ہے کہ نئی اور پرانی نسل کی جو سوچ ہے ان میں کم سے کم فرق پیدا ہو. اس کہانی میں مصنف نے اپنے بیٹے کو چھوٹے چودھری کے پینڈو پن کا واقعہ سنا کر اس کے دل میں غریب اور چھوٹے طبقے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کیا ہے. یعنی مصنف نے کسی قسم کی کوئی نصیحت نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے اپنے بیٹے کو چھوٹے چودھری کے پینڈو پن کا واقعہ سنایا، اور تاکہ اس کے دل میں غریب اور چھوٹے طبقے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو. اور ایسا لگتا ہے کہ اس کہانی کے چھوٹے چودھری خود مصنف ہیں، کیونکہ ان دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. کیونکہ مصنف کا بھی تعلق دیہات سے تھا اور بعد میں وہ فوج میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے. قدر ایاز میں بھی انہوں نے دیہات سے شہر آ کر بسنے والے نوجوانوں کی زندگی کی چکا چوند میں کھو جانے کے بجائے یہ احساس دیا ہے. یعنی قدر ایاز میں انہوں نے وہ لوگ جو دیہات سے آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں اور پھر آ کر جو ہے شہر کی زندگی میں کی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں، ان کو یہ احساس دلایا کہ مصنوعی بناوٹ کچھ نہیں، بلکہ اصل چیز انسان کا باطن ہے، انسان کا اندر ہے. اس لیے آج کے نوجوانوں کے لیے کہانی بہت اہم ہے، جو کہ ظاہر کو اہمیت دیتا ہے اور باطن کی طرف سے لاپرواہ ہے. پلاٹ سادہ اور مربوط ہے، واقعات کا تسلسل ہے. یعنی پلاٹ جو ہے بالکل سادہ ہے، مربوط ہونے سے مراد یہ کہ مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے. واقعات جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں. کہانی آغاز سے اختتام کی جانب بڑی روانی سے بڑھتی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے اور پھر اختتام تک اس میں کسی قسم کی بے ربطگی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک
تسلسل کے ساتھ آگے جاتی ہے۔ پلاٹ میں اہم موڑ تب آتا ہے جب سلیم ایک معمولی سی بات پر اپنے بوڑھے ملازم علی بخش سے بدتمیزی کرتے ہوئے اسے بدتمیز، گوار اور دیہاتی کہتا ہے، جو کہ ان کا پرانا ملازم تھا جس نے سلیم کو گودوں میں پالا۔ سلیم کے رویے نے ملازم کی دل آزاری کی، اس کا دل دکھایا، جس پر مصنف نے بیٹے کے برے رویے پر اسے ڈانٹنے کے بجائے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ مصنف نے سلیم کو ایک کہانی سنائی جو کہ مصنف کی آپ بیتی تھی۔ آپ بیتی کے بعد کہانی کا اختتام سبق آموز ہوتا ہے۔ کہانی سنتے ہوئے سلیم نے دیہاتی کا مذاق اڑانا تھا۔ کہانی سنتے ہوئے سلیم نے جس دیہاتی کا مذاق اڑایا تھا، کہانی کے آخر میں اسے معلوم ہوا کہ وہ دیہاتی اصل میں خود اس کا باپ ہے، جس پر سلیم کو شرمندگی ہوتی ہے، جبکہ علی بخش کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس طرح علی بخش کی عزت کو برقرار اور ملحوظ رکھتے ہوئے اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مقصدی مزاح، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے مضامین سے کسی کو مذاق کا نشانہ نہیں بناتے۔ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ناگوار صورتحال کو ہنس کر پی جاتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق کرتے ہیں لیکن ایک جو ہے مہذب انداز میں، کسی قسم کی بدتمیزی یا دل دکھانے کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا ہے، اور دوسروں کی کسی کا مذاق نہیں بناتے بلکہ ناگوار صورتحال یا واقعات کو ہنس کر پی جاتے ہیں۔ اس کہانی میں مصنف اپنے بیٹے کی ناگوار باتوں کو ہنس کر پی جاتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کی عمدہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی اصلاح کے دوران خود کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ مزاح کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جسے مقصدی مزاح کہا جا سکتا ہے۔ مصنف کا اصل مقصد یہ دکھانا تھا کہ دیہاتی یا شہری ہونے کی بنیاد پر کسی کی عزت یا ذلت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف نے بڑے مزاحیہ انداز میں اپنے پہلے دن کے اسکول کا حال بیان کیا کہ ننگے سر پر صافہ باندھا تھا، بدن پر کرتا تہمت، پاؤں میں پوٹوہاری جوتا۔ ماسٹر نے شلوار پر اصرار کیا۔ سلیم نے اس زمانے میں پتلون کے بارے میں پوچھا تو مصنف نے کہا کہ ان دنوں اگر ماسٹر صاحب خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہری کتے انہیں ولایت پہنچا دیتے، جس سے انہیں اس زمانے کے ماحول کی طرف نشاندہی کی ہے کہ بالکل پتلون پہننا ناپید تھا، کہ کتے بھی پتلون پہننے والے کو یہاں نہیں چھوڑتے، اتنا ناشنا کام تھا۔ اس کے علاوہ مصنف نے کہیں کہیں شہری اور دیہاتی رویوں کا موازنہ بھی کیا ہے۔ دیہاتوں کو گول کمرے میں رکھا جاتا، جبکہ دیہاتوں میں گھوڑوں کو گول کمرے میں رکھا جاتا ہے، جبکہ سلیم کے مطابق گھوڑوں اور گدھوں کا ڈرائنگ روم میں کیا کام، یعنی اس زمانے میں جو گول کمرے ہوتے تھے وہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتے تھے، بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جس میں گھوڑوں گدھوں کو رکھا جاتا تھا، اور جبکہ سلیم کے مطابق گھوڑوں اور گدھوں کا ڈرائنگ روم میں کیا کام ہے، جس پر مصنف نے طنزیہ کہا کہ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آتے، یعنی طنز میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے آج کل کے جو ہے ماڈرن لوگ جو ہیں وہ انگریز کی نقل کرتے ہوئے کتے ڈرائنگ روم میں پالنا پسند کرتے ہیں، گھوڑے نہیں بلکہ کتے پالنا پسند کرتے ہیں، تو ان کی طنز کی کاٹ تھی اس جملے میں۔ اخلاقی اقدار، اس کہانی کا اصل مقصد اپنی مشرقی روایات کو یاد دلانا ہے۔ اخلاقی اقدار یعنی کہ ہماری وہ روایات جو ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہیں، جو ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، وہ اخلاقی اقدار ہیں ہماری، جو کہ ہمیں سکھاتی ہیں اچھائی اور برائی۔ تو اس کہانی کا اصل مقصد اپنی مشرقی روایت کو یاد دلانا ہے، جو آج کا نوجوان اکثر بھلا بیٹھا ہے، یعنی وہ ایسی اچھی عادات جو ہم میں پہلے ہوتی تھیں اور آج کل کے نوجوان نے ان کو بھلا بیٹھا ہے۔ آج کل کا نوجوان تو اپنی کہانی کے ذریعے اس سے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اپنی پرانی اچھی عادات کو بھلانے کے بجائے ان کو واپس جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرو، اور جن کے اپنانے پر وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا، اور کوکا کولا، کرسیوں، ڈرائنگ روم، صوفے جیسی ظاہری چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور روایتی چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کو تو آپ حقارت سے دیکھتے ہیں، اور کوکا کولا اور یہ ماڈرن چیزوں سے آپ اپنی عزت بناتے ہیں۔ ان منفی رویوں کو ختم کرنے کے لیے مصنف نے بڑی عمدگی سے اس کہانی میں اخلاقی اور مشرقی قدروں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ روایات کی کشمکش، اس کہانی میں مغرب اور مشرق کی کشمکش کو بھی موضوع بنایا ہے۔ روایات یعنی مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب۔ جب انسان ان دو تہذیبوں میں بڑھ جاتا ہے تو وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ تو آج کے نوجوان کو مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مغرب اور مشرق کی کشمکش جو ہے
اس کے درمیان آج کل کا نوجوان بٹا ہوا ہے۔ مغرب کی غالب ثقافت نے آج کے نوجوانوں پر خوب اثر ڈالا ہے، یعنی انگریزوں کی وجہ سے جو اثر چھوڑ رہی نوجوانوں پر جو اثر ہو رہا ہے وہ ان کے اصل میں مغربی ثقافت کو وہ اپنا رہا ہے ہمارا نوجوان، اور ان کی سوچ اور خیالات میں کس طرح تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ ثقافت مغربی اپنائے گا تو اس کی سوچ اور روایات جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی جائیں گی اور خیالات بھی اس کے تبدیل ہو جائیں گے۔ مصنف نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پینٹ شرٹ، کوکا کولا یا صوفے پر بیٹھنے سے آدمی معتبر یا کمتر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی بڑائی اخلاقی رویوں، اپنی روایت سے جڑے رہنے میں ہے۔ یعنی اگر اس کی بڑائی کہیں ہوگی تو وہ اپنے اخلاقیات کو اپنائے، جو کہ جس کا درس ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی دیتا ہے، ہماری تہذیب و ثقافت بھی دیتی ہے، اور ہم اپنی روایت سے جڑے رہیں گے تو ہماری اسی میں بھلائی ہے۔ بشق روایات بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ ناصحانہ انداز، ناصحانہ کا مطلب نصیحت دینے والا انداز۔ آپ روایتی انداز میں نصیحت نہیں کرتے، یعنی آپ کی بالکل عادت نہیں ہے کہ آپ کسی کی اصلاح نصیحت کے ذریعے کریں، نہ تنقید کرتے ہیں بلکہ اصلاح کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ اصلاح کرتے ہیں اس کے، اور ایسے کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ افراد اور ماحول کے تجزیہ و موازنے کے ذریعے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی اصلاح ایک واقعے کے ذریعے کی، اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا، پینڈو کہہ کر، چھوٹے چودھری کی حیثیت سے پینڈو پن اور تہمت اور صافہ باندھ کر کے جو نقشہ کھینچا تاکہ آپ خود مذاق کا نشانہ بن گئے، لیکن اپنے بیٹے کی اصلاح انہوں نے نصیحت کے طور پر نہیں کی بلکہ ایک ہلکے پھلکے انداز سے کی۔ تصویر کشی، ماحول کی خوبصورتی کے ساتھ تصویر کشی کرتے ہیں، ایک ماہر مصور کی طرح گاؤں کے ماحول کی تصویر کشی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کہانی بیان کرتے ہیں جیسے کہ ایک پورا، جیسے مصور ایک بورڈ پہ تصویر کھینچ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح ان کے الفاظ کے ذریعے ایک ایسی تصویر کھنچتی ہے کہ تمام منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کہانی میں دیہاتی ماحول اور دیہاتی زندگی کا بھرپور نقشہ کھینچا گیا ہے، چوپال کی تصویر کشی کی ہے، یعنی دیہات کا جو ماحول عام طور پر پایا جاتا ہے اس کا انہوں نے اپنی کہانی میں بھرپور نقشہ کھینچا ہے، اور چوپال جو کہ گاؤں میں پائی جاتی ہے حجرے کے طور پر، جہاں پر سپر ہوتا ہے اور نیچے چارپائیاں بچھا کے بیٹھے جاتے ہیں جسے چوپال کہتے ہیں، اس کا نقشہ، اس کی تصویر کشی کی ہے۔ دیہاتی کہے جانے پر علی بخش ذلت محسوس کرتا ہے، جبکہ سلیم کو شکایت تھی کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے اسے دیہاتی اس کے دوست امجد نے سمجھا ہوگا، یعنی دیہاتی دونوں، علی بخش بھی اور سلیم بھی، دیہاتی ہونے کو ایک گالی سمجھ رہے ہیں۔ چائے کا واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، چائے کے بجائے تازہ مکئی کے بھٹے پیش کیے جاتے ہیں۔ گاؤں کی روایت ہے کہ جب وہاں پر مہمان نوازی کی جاتی ہے تو بھٹے پیش کیے جاتے ہیں، اور چائے کے اصرار پر مقامی حکیم کے گھر سے چائے کی پتی ملنے کی صورت میں اسے دوائی کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ اور جب مصنف نے چائے مانگی تو چائے ایسی تھی گاؤں میں کہ کہیں سے نہیں ملی، بلکہ ایک حکیم کی دکان سے ملی، اور جو علاج کے لیے استعمال کرتا تھا، جبکہ جب وہ ان کو پیش کی گئی تو وہ ایسی تھی کہ جیسے کوئی کڑوی دوائی ہو، یعنی اس وقت چائے کا دورہ نہیں تھا، گاؤں میں بھٹے پیش کیے جاتے تھے مہمان نوازی کے لیے۔ حال احوال ہمارے بال بچوں کے ایک نوجوان سے پوچھنا، یہ گاؤں کی روایتی گرمجوشی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہر ایک بال بچوں کو پوچھتا تھا، چاہے اس کے بچے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک روایت ہے کہ، اور گرمجوشی ہے کہ عزت دینے کے لیے آپ کسی سے اس کے گھر والوں کا حال احوال پوچھ رہے ہیں، جو کہ سادگی بھی ہے۔ اسلوب سادہ ہے لیکن زندگی کا احساس ہے، جملے پر لطف ہیں، موضوع الفاظ کا استعمال ہے، شوخی بھی ہے، اپنے بنگلے کو لاشریک بنگلے کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی قسمت پر رش کرتے ہیں کہ ان کو ایسا بنگلہ ملا جو کہ لاشریک تھا، جو کسی کے کو نہ مل سکا، بہت خوبصورت بنگلہ، بہت بڑا بنگلہ ان کو ملا۔ لب و لہجہ دھیما اور مؤثر ہے، طنز بھی ہے۔ ایاز کی تلمیح، عنوان دراصل ایک تاریخی کردار ہے۔ ایاز کا جو عنوان ہے، قدر ایاز جو ہے، یہ عنوان دراصل ایک تاریخی کردار سے لیا گیا ہے۔ تلمیح کہتے ہیں کسی واقعے کی جو جب یاد تازہ کی جاتی ہے، تو یہاں پر قدر ایاز اصل میں اس عنوان کے ذریعے جو ہے ایک تاریخی کردار کو یاد کیا جاتا ہے، جو کہ محمود غزنوی کا غلام تھا، جو کہ ذہانت و ایمانداری کی وجہ سے بادشاہ کے نزدیک تھا۔ کہانی میں دراصل ایاز کی تلمیح علی بخش ہے، جو کہ احترام کا مستحق ہے۔
طنز و مزاح ذہنی رویہ طنز و مزاح کا ہے. اس کی مختصر صورت لطیفے ہیں. اگر طنز و مزاح کی مختصر صورت دیکھی جائے تو لطیفے ہیں جس کے ذریعے ہنسی کو ابھارا جاتا ہے. طنز کے معنی تانا یا چھیڑ چھاڑ کے ہیں، جبکہ مزاح کے معنی ہنسی مذاق کے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یعنی طنز سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے جبکہ مزاح سے ہنسی مذاق پیدا کیا جاتا ہے.